السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 2 ہے سورۃ النور، آیت نمبر 1 کی کل ہم لوگوں نے تفسیر دیکھ لی تھی اور کل ہی آپ سب کو الحمدللہ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ہے اس صورت میں ہم لوگ کیا سیکھیں گے، کیا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس صورت پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ سب نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی ہوگی، جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا بھی تھا کہ جو ہے دعائے نور یہ آپ لوگوں نے ضرور مانگنی ہے تاکہ ہمیں نور ملے اور پھر اس صورت کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے انشاءاللہ ہم جو ہے پراپر اس صورت کے جو احکامات ہیں ان کو سٹارٹ کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے بتایا تھا کہ اس صورت کے جو پورشنز ہیں اس میں ایک پورشن ہے سوشل لاز کا۔ ٹھیک ہے، سوشل لاز یعنی کہ جو قوانین ایک معاشرے میں رائج ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سے قوانین ہیں جو معاشرے میں رائج ہوں تو وہ معاشرہ پرامن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے آغاز میں سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک معاشرے کو منور کرنے کے لیے، ایک معاشرے کو پرسکون کرنے کے لیے، ایک معاشرے کو پاکیزہ اور پروڈکٹیو بنانے کے لیے وہ کون کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ سٹارٹ میں جو ہے سزائیں بتائی گئی ہیں کہ کچھ جرائم ہیں، اور اگر کوئی انسان ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر ان کے لیے سزا کیا ہے۔ ہم سب کے مائنڈ میں جو ہے سزا کا کنسیپٹ بہت کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی انسان کوئی قانون توڑتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ٹریفک کے ہی قوانین لے لیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو جو ہے ٹریفک کے قوانین کا پتہ ہے، پاکستان کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے شہروں میں تو اتنا زیادہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں پر یہ کیا جا رہا ہے تو وہاں پر ان چیزوں پر بہت سختی سے جو ہے عمل کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پرسن اس ٹائم پر جو ہے ٹریفک کا کوئی بھی قانون توڑتا ہے، کوئی بھی قانون توڑتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہ اس کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے، یا جو اس کا لائسنس ہوتا ہے اس کو کینسل کر دیتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی جو ہے اس نے کیسا قانون توڑا ہے، کتنی بڑی اس نے غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ پرسن جس پر جرمانہ لگایا جا رہا ہے، وہ پرسن جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اب وہ پرسن آگے سے آگے کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ قانون ہے، اس کو فالو کرنا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کی حکومت پھر معاف کر دیتی ہے کہ ہاں اس پرسن کو پتہ نہیں تھا تو اب جو ہے اس کو جرمانہ رہنے دیتے ہیں؟ یا وہ پرسن آگے سے منتیں کرنا شروع کر دے کہ نہیں 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 میں تو غریب ہوں، میں تو نہیں کر سکتا؟ نہیں، قانون سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو نہیں پتا یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کو پتا کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کو نہیں پتا تو اب اس کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، تو اب سزا پتہ چل جائے گی تو پھر کیا ہے کہ آئندہ وہ احتیاط کرے گا۔ تو اس سارے سینیریو سے ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں جرائم کا پتہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان باتوں کا پتہ ہو جن کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں سزاؤں کا بھی پتہ ہو، کیونکہ جب تک ہمیں سزا کا نہیں پتہ ہوتا نا، ہم اس قانون کو جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے جن شہروں میں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے
ہمارے یہاں پر سزائیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو لوگ آپ دیکھ لیں کیسے کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے اپنی مرضی سے، کوئی ادھر سے گاڑی ٹھوک رہا ہے، کوئی کیسے چلا رہا ہے، کوئی کیسے، مطلب کوئی وہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں نا ڈسپلن والی بات، وہ ہے ہی نہیں. وہ پیچھے ریزن کیا ہے کہ نہ سزا کا ڈر ہے، نہ قوانین کا کوئی پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو جب انسان اس طرح سے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہو اور خود کو مسلمان بھی کہے، مسلمان ہونے کے ساتھ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ نہ اس کو قوانین کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے خلاف ورزی کی تو کیا نقصان ہوگا، اور نہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، تو آپ دیکھ لیں اس کا پھر وہی حال ہوگا کہ ادھر ادھر کی ٹکریں مار رہا ہے، ادھر ادھر کی ٹکریں کھا بھی رہا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، جاؤ جو مرضی کرنا کرو. نہیں، جب انسان اسلام کے اندر آ جاتا ہے نا، تو سمجھے اس کے اوپر باؤنڈریز لگ گئی ہیں. آپ لوگوں نے قرآن پاک کی وہ آیت سنی ہوگی کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو بہت غلط مس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہ پڑھے، کوئی پردہ کرتا ہے نہ کرے، کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے، تم دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ ارے بھائی، اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہے پہلے. اس آیت میں کیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یعنی آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں، پھر آپ نے اسلام کو پورے سے پورا کا پورا فالو کرنا ہے. اور اللہ ہی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک حکم تو اسلام کا مان لیا، ادھر سے تو میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن میرے رسم و رواج سارے غیر مسلموں والے ہیں، یا جو ہے ایک کام میں اسلام کا کروں اور دوسری طرف میں جو ہوں گناہوں کے کام کروں. نہیں، ایک مسلمان جب اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے ساری باؤنڈریز لاگو ہوتی ہیں. اب اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی پکڑ بھی ہے، اور اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جائے گی. یہ سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، اسلام تو ایسا ہی ہے، کیونکہ اسلام کا رستہ ہی جنت تک جاتا ہے. جس کو یہ نہیں پسند وہ اسلام کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن آگے پھر جہنم ہے اس کے لیے. یہ سارا کچھ ہمیں قرآن، اسلام، شریعت سب کچھ یہ ہمیں کلیئر کر کے بتا دیتی ہے. اب الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مسلم فیملی میں پیدا کیا، اور ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ آخرت میں ہم سب کا حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے. اور یہ بھی الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو جو ہے اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، اللہ صرف اسلام کو ہی قبول کریں گے. تو یہ ساری تمہید کا مقصد کیا ہے کہ یہ سب جو ہے ایسے ہی نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز میں ہمیں لمٹس بھی بتائی ہیں، ہر چیز کا ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کہاں تک جو ہے اپنی خواہشات کو فلفل کرنا ہے، اور کہاں پر آپ نے بریک لگا دینی ہے. اور اگر آپ یہاں پر آ کے جو ہے لمٹ کراس کر دیتے ہیں تو پھر کیا سزا ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں جو ہے زنا کے جرم کی جو ہے سزا بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پر کچھ ٹرمز میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں. اسلام میں وہ سزائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ان سزاؤں کو حد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حد ایک سزا ہوتی ہے اور حد کی جمع حدود. ٹھیک ہے، دوبارہ سے میں بتاتی ہوں حدود کیا ہوتا ہے، حدود کون سی سزائیں ہوتی ہیں. یہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتا دی گئی ہیں کہ اگر یہ جرم کیا جا رہا ہے تو اس پر یہی سزا ہوگی. مثال کے طور پہ چوری. اب اسلام میں چوری کی کیا سزا ہے؟ قرآن پاک میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، خواہ وہ چوری مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بتا دیا گیا نا کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، یہ اب حد کہلائے گی. صحیح. اس کے بعد پھر قتل، کہ اگر کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو بدلے میں کیا ہوگا کہ اسی انسان کو قتل کیا جائے، قصاص، یا پھر دیت پر معاملہ کیا جائے. دیت کیا ہے؟ خون بہا، کہ جو مقتول کے وارث ہیں اگر وہ قاتل سے کچھ دے دلا کر جو ہے اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو کر دے. تو یہ جو اب قتل کی سزا ہے، قصاص یا دیت، اب یہ بھی ایک طرح سے قصاص جو ہے یہ حد میں آ جائے گا. اسی طرح تہمت، اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر تہمت یعنی جھوٹا الزام لگاتا ہے، اور اسپیشلی زنا کا، بدکاری کا جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی سزا نافذ ہوتی ہے. وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اسی صورت میں. اور جو ہے اب یہاں پر جو ہم حد پڑھنے لگے ہیں وہ ہے زنا کی. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے. حد کا کانسیپٹ کلیئر. اس کے بعد ایک اور ٹرم آتی ہے تعزیر کی. تعزیر. ٹھیک ہے، تعین
ز یا اور را. تعزیر جمع اس کی کیا ہے؟ تعزیرات. ٹھیک ہے. اب تعزیر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ سزائیں ہیں جو قاضی وقت یا اس ٹائم پر جو جج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت کا جو سزائیں دینے والا یا جو فیصلے کرنے والا جج ہے، وہ جرم کی کوئی سزا دے، کوئی سزا بتا دے کہ اچھا اس نے یہ جرم کیا ہے تو اب اس کو اتنے سال قید یا اس کو اتنا جرمانہ یا اس کی پھانسی. ٹھیک ہے. تو یہ والی جو سزائیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائیں، یہ قاضی وقت پر چھوڑ دیا گیا، جج پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھے، وہ حالات کو دیکھے، وہ شواہد کو دیکھے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ اب اس مجرم کو کیا سزا دینی چاہیے. یہ ہے تعزیر. ٹھیک ہے. تو جن جرائم کی حد مقرر ہے، حد بتا دی گئی ہے، تو ان کے لیے حد نافذ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک اسلامی حکومت میں یہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جہاں پر جن جرائم کی ہمیں حدود قرآن و حدیث سے پتہ نہیں چلتی، ان کا فیصلہ پھر قاضی کرے گا یا جج کرے گا. ٹھیک ہے. اب سوال آتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ سب رائج نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ حدود رائج ہی نہیں ہے. کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، کوئی قتل کرتا ہے تو بس اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلی بات کہ یہ حدود وہاں پر نافذ ہوتی ہیں جہاں پر اسلامی شریعت نافذ ہو، جہاں اسلامی حکومت ہو. ٹھیک ہے. وہاں پر یہ سب جو ہے نافذ ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی حدود ہیں، یہ جتنے بھی سزائیں ہیں، یہ کوئی انسان اٹھ کے کسی کو جو ہے نہیں دے سکتا. اب یہ نہیں کہ اگر کسی فیملی کے ایک پرسن نے زنا کر دیا تو اس کا باپ اٹھ کے اس کو جو ہے کوڑے لگانا شروع کر دے کہ میں اس پر حد نافذ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یا جو ہے خود ہی جو ہے چوری کیا اگر کسی نے تو اس کا بھائی یا اس کا باپ اٹھ کے اس کا ہاتھ کاٹنے لگ جائے کہ اس نے چوری کیا تو چلو بھائی میں اس پر حد نافذ کرتا ہوں. نہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ کون کرے گا؟ یہ اسلامی حکومت کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ سب کو کلیئر ہو گئی کہ حدود جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت میں نافذ ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں یہ حدود بتائی ہیں، یہ آیات اتاری ہیں، تو صرف تلاوت کے لیے نہیں اتاری کہ ہم تلاوت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور اس پر عمل ہی نہ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ کوئی عورت جو ہے اپنی جو اس کی خادمہ ہے اس کو کہہ کر جاتی ہے کہ میں شام کو واپس آؤں گی اور تم نے شام تک جو ہے نا یہ کام کرنے ہیں، اور یہ سارے کاموں کی جو لسٹ ہے نا یہ اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، تم اس کو پڑھتی جانا اور ساتھ ساتھ یہ کام کرتی جانا، میں جب شام کو آؤں نا یہ سارے کام مکمل ہونے چاہیے. اب وہ تو چلی گئی مالکہ جو بھی ہے. اب پیچھے سے خادمہ نے کیا کیا؟ وہ لیٹر اٹھایا اور جو ہے اس کو پڑھ پڑھ کے چومتی رہی اور شام تک جو ہے وہ یہی کام کرتی رہی. تو آپ خود بتائیں، جب شام کو مالکہ واپس آئے گی وہ دیکھے گی کام سارا کا سارا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی بھی اس بندی نے کام کر کے نہیں دیا، اور وہ اس سے پوچھے اور خادمہ جواب میں کہے میں تو اس کو پڑھتی رہی تھی، میں نے تو اس کو سینے سے لگا کے رکھا تھا، میں تو اس کو چومتی رہی تھی. ارے بھائی ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی کہ اس میں جو بتایا گیا وہ کام کرو، ہمیں تو کام چاہیے. لیکن آپ دیکھیں اس طرح اگر آپ کی جو کام والی ہے یا آپ کی خادمہ ایسے کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہیں گے کہ بے وقوف ہو، میں سارا دن کس لیے چھوڑ کے گئی تھی، یہ میں سارا کچھ لکھ کے کس لیے گئی تھی کہ تم جو ہو عمل کرو، تم جو ہو یہ سارے کام کرو. اب ہمارا ڈرا بیک کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا ایک بہت افسوسناک جو ہم لوگوں کی حالت ہو چکی ہے نا، ہم نے قرآن پاک کو یہی سمجھ رکھا ہے، پڑھ لو چوم لو اوپر رکھ لو پیٹھ نہ کرو بس. نو ڈاؤٹ اس میں پڑھنے کا اجر ہے، لیکن یہ ایک لیسٹ چیز ہے. اصل چیز ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، عمل اس میں جو بتایا گیا. اب آپ خود دیکھیں، آپ سورۃ نور پڑھیں گے نا تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ یہاں پر لکھی تو ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. کوئی فائدہ نہیں ہم عمل نہ کریں اور اس کو پڑھ کے چومتے رہیں. اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تو میں نے جو تمہیں احکامات دیے تھے کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ ہم جا کے اللہ کو کہیں نہیں اللہ میں تو سارا دن قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی، میں نے تو اتنے ختم کیے تھے، میں تو چوم چوم کے رکھتی تھی. اللہ راضی ہوں گے؟ اللہ کہیں گے میں نے یہ کتاب کس لیے بھیجی تھی کہ ہدایت لو، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، ان احکامات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرو. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ تو آج یہی حال ہے ہمارا، اور ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں اگر ہمارے معاشرے میں یہ اسلامی حدود نافذ ہو جائیں، قتل کی حد نافذ ہو جائے، چوری کی حد نافذ ہو جائے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے چور پھر چوری کریں گے، کتنے لوگ پھر قتل کرنے کی ہمت کریں گے؟
اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو جواباً ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، ہاں اگر میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور ساری زندگی کے لیے میں اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاؤں گا، تو کیا کوئی پرسن سوچے گا کہ میں چوری کروں؟ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ معاشرہ کتنا پرسکون ہو سکتا ہے. اسی طرح زنا ہے. اب زنا کی جو حد ہے اگر نافذ کر دی جائے، آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا پاکیزہ ہو جائے گا. کوئی انسان اس ڈر سے جائے گا ہی نہیں کہ نہیں میرے اوپر تو حد ہے، میرے اوپر تو سزا ہے. لیکن اب یہاں پر سب نہیں اس چیز کو فالو کر رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہر دوسرے دن آپ کیس سن رہے ہیں اور یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بچیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کر کے. یا جو ہے آپ اپنے یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں، آپ اپنے خاندانوں میں یہ چیز دیکھ لیں، کوئی وہ نہیں، مطلب کوئی تمیز رہی ہی نہیں ہے محرم اور نامحرم کے تعلق کی. اور ہر جگہ یہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، ہمارے ٹی وی ڈراموں میں، ہمارے فلموں میں، یہ ہر چیز سب دکھائی جا رہی ہے، سب دکھایا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ اس چیز کے یوز ٹو ہو جائیں، اور ہم ہو رہے ہیں. تو اگر یہ حدود نافذ کر دی جائے نا تو ہمارا معاشرہ بہت پرسکون، بہت پرامن ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک اسلامی شریعت کا نافذ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ احکامات صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیے تھے. تو بہرحال ہم اب اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اب اس میں بتایا کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا پس کوڑے مارو، کل ہر واحد ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدہ 100 کوڑے، 100 کوڑے. ٹھیک ہے کہ زانی مرد، زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں سب سے پہلا ورڈ آیا زانیہ، الزانیۃ، عورت کا ذکر پہلے ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ اس کام میں، اس جرم میں سب سے پہلے جو ملوث ہوتی ہے وہ عورت ہی ہے. اگر ایک عورت اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دے تو مرد کیا کر سکتا ہے؟ ایک عورت مرد کو لفٹ ہی نہ کروائے، مرد کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اس آیت میں پہلے عورت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ زنا ایسا جرم ہے جو شروع ہی عورت کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ عورت ہی، یہ جو آپ لوگوں نے بھی حدیث سنی ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فتنہ کہا ہے، وہ اسی سینس میں کہا ہے کہ وہ عورتیں جو معاشرے میں اس طرح سے فتنہ پھیلاتی ہیں کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس حد تک گر جاتے ہیں وہ لوگ کہ اس طرح کا جرم کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو جہاں پر چوری کی حد بتائی گئی ہے نا، چوری کی سزا بتائی گئی ہے جس آیت میں، تو وہاں پر پہلے چور مرد کا ذکر ہے کہ اگر کوئی مرد چوری کرے اور پھر کوئی عورت چوری کرے تو ان کو یہ سزا دو. تو وہاں پر مردوں کا ذکر اس لیے کہ چوری کا جرم زیادہ تر مرد ہی کرتے ہیں، لیکن زنا کا آغاز عورت سے ہی ہوتا ہے، عورت سے ہی ہوتا ہے. عورت نہ جواب دے کسی رانگ نمبر کے میسج کا، عورت نہ کال اٹینڈ کرے کسی نامحرم مرد کی، عورت نہ لفٹ کروائے کسی کو، تو کس مرد کی ہمت ہوگی کہ وہ عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ اگر ایک عورت خود کو کور کر کے نکل رہی ہے، اگر ایک عورت اپنے آپ کی حفاظت کر رہی ہے، اگر ایک عورت اپنے آپ کو اتنا لمٹ کر رہی ہے کہ وہ ہر ایک نامحرم مرد سے فرینک ہو کر بات نہیں کری، تو کس مرد کی ہمت ہوگی کہ وہ ہنس ہنس کے اس سے بات کرے؟ کس مرد کی ہمت ہوگی کہ وہ اس کو ہاتھ لگانے کا بھی سوچے؟ یہ عورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سب یہ عورتیں، ہم سب کو اس چیز کا جو ہے بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیوں کہا گیا کہ سورۃ نور جو ہے اپنی عورتوں کو سکھاؤ. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں. اچھا، اب زنا کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک نامحرم مرد اور عورت کا جو ہے آپس میں سیکشل ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ زنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی پرسن یہ کام کر بیٹھا ہے، مرد اور عورت یہ کام کر بیٹھے ہیں، تو ان کو اب کیا سزا دی جائے گی کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اب یہ جو سزا بتائی جا رہی ہے نا، یہ غیر شادی شدہ زانی کی، کہ وہ پرسن، مطلب جو غیر شادی شدہ ہے، وہ مرد، وہ لڑکا، وہ لڑکی جو غیر شادی شدہ ہیں اور وہ اس جرم میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارنے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو اس آیت میں تو ہمیں غیر شادی شدہ کی سزا پتہ چل گئی. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شادی شدہ پرسن یہ کام کرے،
ٹھیک ہے. کوئی میرڈ پرسن یہ کام کرے، میرڈ مرد ہے یا میرڈ عورت ہے، وہ اس طرح سے اس جرم میں ملوث ہو جائے، زنا کر لے کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت کے ساتھ یہ کام کر لے، تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگا کر رجم کر دیا جائے. اب رجم کیا ہے؟ پتھر مار مار کر ہلاک کرنا. جب ہم فرسٹ ٹائم یہ سزائیں سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں شیطان ڈالتا ہے اللہ اسلام اتنا سخت ہے، اتنا سخت اور اتنے ظالم والے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ تو اگر آپ اس جرم کی نوعیت کو دیکھیں نا تو یہ سزائیں اصل میں ظلم کا خاتمہ ہے. آپ دیکھیں کہ جن فیملیز میں یہ سب چل رہا ہو، یا جس مرد یا جس عورت کی لائف میں یہ سب چل رہا ہو، اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. اور اسپیشلی اگر وہ ایک میریڈ ہے، وہ اپنی ایک فیملی رکھتا ہے ایک انسان، اور یا ایک عورت، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوری فیملی رکھتی ہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ کسی غیر انسان کے ساتھ اس تعلق میں ملوث ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اس کے نسل کا کیا حال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس جرم کے نتیجے میں اور اس گناہ کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ناجائز اولاد ہے. وہ کہاں پر وہ بڑی ہو کر معاشرے میں کیا انسان بن کے نکلے گی جب اس کو جو ہے ولد الزنا کا خطاب دیا جائے گا. یہ جرم ایسا ہے جو ایک پرسن کو متاثر نہیں کرتا. یہ جرم ایسا ہے جو پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، نسل کو تباہ کرتا ہے، پوری فیملی کو تباہ کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں کیا کرتی ہیں جب اس طرح سے انوالو ہو جاتی ہیں کسی کے ساتھ اور یہ گناہ کر بیٹھتی ہیں، آگے وہ زندگی گزارنے کے لائق ہی نہیں ہوتی. اور موسٹلی کیسز جو آپ خودکشی کے سنتے ہیں وہ یہی سن رہے ہیں کہ اس جرم کے بعد جو ہے وہ اس بندی نے خودکشی کر لی کہ اب میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، میں آگے کیسے زندگی گزاروں گی. اور جو انسان مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ اگر شادی کر بھی لیتا ہے آگے تو وہ خوش نہیں رہ سکتا. وہ ایک گلٹ اس ساری زندگی کا اس کے اوپر لگا ہوا ہے. تو بہرحال ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو حدود ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر کوئی انسان یہ حدود اپنے اوپر لے لیتا ہے، یہ سزائیں دنیا میں اپنے اوپر کر لیتا ہے، بھگت لیتا ہے، تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. آخرت میں وہ اس گناہ سے پاک اٹھے گا. لیکن اگر وہ یہاں پر نہیں سزا اپنے اوپر لیتا یا جو ہے اس گناہ میں ملوث رہتا ہے تو پھر آخرت میں اس کی بہت سخت پکڑ ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ زانیہ مرد اور زانی عورت، اس کو میں مزید انشاءاللہ آگے حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی کہ غیر شادی شدہ جو مرد یا عورت اگر زنا کر لیتے ہیں تو ان کی سزا رجم کیسے ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. بہت سے لوگ اس میں بھی نقص نکالتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں شادی شدہ زنا کی سزا، تو حدیث میں موجود ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو حدیث ہے وہ بھی وحی کی ہی قسم ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث کو وحی کی ہی ایک قسم کہا جاتا ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جبکہ قرآن پاک جو ہے وحی مطلوع ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ایک انسان کے مسلمان ہونے کا انحصار اس پر بھی ہے کہ وہ حدیث پر ایمان رکھے بغیر کسی شک کے. آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث آ گئی ہے، آپ کے اوپر ماننا ایسے ہی فرض ہے جیسے آپ قرآن کی آیت مانتے ہیں. اگر اس میں کوئی شک آ رہا ہے تو پھر ہمیں ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو رجم کی آیت وہ پہلے قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کو تلاوت کے لیے تو نکال لیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا حکم باقی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو تھا یہ سزا نافذ کی جاتی تھی، یہ حد نافذ ہوتی تھی. اگر کوئی شادی شدہ پرسن آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کر لیتا تھا یا جو ہے اس کا جرم ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو جو تھی پھر اس کو رجم کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کو یہ سزا دی جاتی تھی. یہ صحابہ کے دور میں بھی دی جاتی رہی تھی، یہ تبع تابعین کے دور میں بھی دی جاتی رہی. ٹھیک ہے. جب تک اسلامی شریعت نافذ رہی یہ سزا دی جاتی رہی تھی. اچھا. اب ایک چیز یہاں پر ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو سزا نافذ کرنے کی بات کی گئی ہے نا، یہ تب نافذ ہوگی جب جرم بھی ثابت ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی پرسن نے دیکھ لیا ایک لڑکا لڑکی کو، وہ جا رہے تھے اور پھر اس کو واپس آتے دیکھ لیا، اب پرسن نے جا کے جو ہے حکومت کو شکایت لگا دی کہ یہ لوگ تو یہ کر کے آئے ہیں، میں نے ان کو جو تھا جاتے ہوئے دیکھا تھا، ان کو کٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، یا ان کو جو تھا کچھ بھی کرتے تھے. تو اگر کوئی پرسن اس طرح سے کسی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ چیز زنا میں نہیں ہوتی ہے، مطلب وہ حد نافذ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی پرسن میل اور فیمیل کو سیکشلی انٹرکورس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور پھر مزید 4 لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 گواہ وہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ پرسن جس نے گناہ کیا وہ خود آ کر اعتراف کر لیتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ خود آ کر اعتراف کر لیتا ہے، ان 2 صورتوں میں حد نافذ ہوگی. ٹھیک ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ جو انسان کسی اور کے گناہ کا بتا رہا ہے تو اس کو 4 گواہ لے کر آنے ہوں گے. وہ 4 گواہ جو ہیں عاقل ہونے چاہیے، عقل مند، سمجھدار. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ پاگل سے ہوں، نہیں، سمجھدار ہوں، بالغ ہونے چاہیے، جن کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ ہو، مسلمان ہونے چاہیے، اور انہوں نے ان چیزوں کو اس سارے سچویشن کو، اس سارے سینیریو کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. پھر وہ جا کر اگر 4 گواہ پیش کرتا ہے تو اس مرد اور عورت پر حد نافذ کی جائے گی. اگر 4 سے کم گواہ ہیں پھر حد نافذ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ پرسن جو آ کے بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں مرد اور فلاں عورت کو اس حال میں دیکھا ہے، وہ گواہ نہیں لا پاتا، تو آپ دیکھیں اسلام اسی انسان پر حد نافذ کرتا ہے جو آ کے الزام لگا رہا ہے، جو آ کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے یا ان دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے. یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یا پھر جن لوگوں سے گناہ ہوا ہے وہ خود آ کر اعتراف کر لیں. ٹھیک ہے. ہمیں ان دونوں طرح کی مثالیں جو ہے حدیث سے پتہ چلتی ہیں، ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں جہاں پر آ کے لوگوں نے خود بھی اعتراف کیا اور 4 گواہ بھی پیش کیے، اور جو ہے جب یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر ان کے اوپر جو ہے حد نافذ کی گئی. اچھا. اب یہاں پر جو آیا ورڈ کل واحد منہما، کہ ہر ایک کو ان دونوں میں سے، یعنی اب یہ حد جو ہے مرد پر بھی ہوگی اور عورت پر بھی ہوگی، لڑکے پر بھی ہوگی اور لڑکی پر بھی ہوگی. مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کوئی ہلکی سی چیز اٹھائے، دوپٹہ ہو یا رسی ہو، اٹھا کے بس ہلکا ہلکا مار لیا، نہیں، پراپر طریقے سے یہ سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. کوڑے مارے جائیں گے. اور پھر اس میں کیا ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس اللہ کے دین یعنی قانون کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے یہ سزا نافذ کرتے ہوئے نا تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے. اب یہ کس سے خطاب ہے؟ وہ جو یہ سزا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو اس سزا میں حاضر ہیں، شامل ہیں، کیونکہ اس آیت کا لاسٹ جو پورشن ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ضرور حاضر ہو ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ مومنوں میں سے. تو یہ سزا بند کمرے میں نہیں دی جائے گی، یہ سزا سب کے سامنے دی جائے گی، اور وہاں پر ایک مجمع ہوگا، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. انشاءاللہ میں اس کا آگے بتاتی ہوں کہ یہ لوگوں کی موجودگی میں سزا دینے کی حکمت کیا ہے. تو بہرحال یہ والا جو پورشن ہے کہ تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، اسلام ہمیں ترس کھانے سے منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ترس کھانا کسی پر، کسی کے لیے دل میں رحمت آنا، رحم کا آنا، تو یہ برائی نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی اجر ہے. لیکن یہاں پر جب جرم اتنا بڑا ہے تو اس کی سزا پر کسی کو کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو ہمارے دل میں اس کے معاملے میں کوئی نرمی نہ آئے. ہاں، اگر اس نے سزا مطلب پوری کر لی ہے، اس نے اپنے اوپر حد پوری کر لی ہے، اب وہ جب معاشرے میں نکل رہا ہے تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس کو اس کے پچھلے گناہ کا تانا دے، یا کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ جو ہے اس کو اس کے بارے میں اس طرح سے ججمنٹل ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ حد کے بعد انسان جو ہے اس چیز کے گناہ سے جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ دوبارہ یہ کام کرے. ٹھیک ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ معاشرے میں ایک عام انسان کی طرح رہے گا. لیکن اگر وہ بار بار یہ گناہ کرتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایک اس کا امیج ہی بن سکتا ہے. تو اس میں انسان کی اپنی ہے کہ وہ احتیاط کرے. تو بہرحال یہاں جو ہم سب کے ایمان کا تقاضا بتایا گیا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ہم سب کا ایمان ہے اللہ اور آخرت پر. ہمیں خود سے پوچھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایمان کا دعویٰ تو کروں لیکن مجھے یہ سزا بہت ظالمانہ لگ رہی ہو. نہیں. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں آج کیا ہو رہا ہے.
وہاں پر اس سب کو لیگل کیا ہوا ہے. پوسٹ میرٹل ریلیشن شپ ہے, پری میرٹل ریلیشن شپ ہے, ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ہے, اس سب کو لیگل کیا ہوا ہے. وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اپنی, جس سے دل چاہا جو مرضی کرنا کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فیملیز کس طرح سے تباہ ہو رہی ہیں. ان کے ہاں کتنا ڈپریشن ہے, ان کے ہاں جو ہے کتنا زیادہ ان پروڈکٹیوٹی ہے, لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو اسلام ہمیں اس طرح سے نہیں رہنے کا حکم دیتا. ٹھیک ہے, اسلام ہمیں اتنا آزاد نہیں کرتا. ہمیں بتا دیا گیا یہ خواہشات ہر انسان میں رکھی ہیں, لیکن کہاں پوری کرنا ہے کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جائز ہمارے لیے کیا نکاح. ٹھیک ہے, اور پہلے دور میں یہ بھی تھا کہ جو ان کے غلام, جو ان کی لونڈیاں ہوتی تھیں, ان کے ساتھ یہ ریلیشن شپ رکھا جا سکتا ہے, لیکن اب وہ سسٹم نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے ہمارے پاس جو جائز ہے, وہ ہے نکاح کا. کہ نکاح کے ذریعے انسان اپنی یہ خواہش پوری کرے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمیں ان پر ترس نہیں کرنا, اور یہ سزا جو ہے اس لیے دی گئی کہ یہ جرم بہت بڑا ہے. اس جرم کے کانسیکوینسز میں نے آپ کو بتا دیے گئے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اب پاکستان میں یہ عام ہو رہی ہیں چیزیں کہ جو ہے اس طرح سے جب کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ تو ڈاکٹرز ملوث ہوتے ہیں. آپ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیں, وہ خود ملوث ہوتے ہیں ابورشن کرنے میں, یا بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں. تو ایک انسان کا قتل کرنا آپ سوچ سکتے ہیں پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو کتنا بڑا گناہ ہے جو اس جرم, اس گناہ کے زمرے میں انسان اٹھا رہا ہوتا ہے. معاشرہ بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے اگر ان چیزوں پر کنٹرول نہ کیا جائے. خاندان جو ہے محفوظ نہیں رہتے, نسلیں محفوظ نہیں رہتے, عزتیں پامال ہو جاتی ہیں, زندگیاں عذاب ہو جاتی ہیں. تو اب آگے جو اس کا پورشن ہے, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ضرور حاضر ہو ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ مومنوں میں سے. اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ سزا دینی ہے تاکہ باقی لوگ جو ہیں اس چیز سے عبرت حاصل کریں, وہ دیکھیں, وہ ڈریں اس چیز سے کہ اگر ہم سے یہ گناہ ہو گیا تو ہماری دنیا میں بھی رسوائی ہے, اور جن لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے ان کے لیے بھی یہ آئندہ کے لیے عبرت ہو کہ دنیا میں ہماری رسوائی کتنی ہے. آپ دیکھیں, ہم سے اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اور ہمارے جاننے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے, تو ہم کتنا منہ چھپا چھپا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری غلطی کا, ہمارے گناہ کا, ہمارے ماضی کا جو ہے ہمیں تانا دے. ہم میں سے کوئی بھی یہ چیز پسند نہیں کرتا. اگر کوئی ہمیں کہہ بھی دے نا باتوں باتوں میں, یا طنز کر دے, یا ہمیں اس طرح سے کر دے, ہم گھنٹوں بیٹھ کے روتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ اس نے یہ بات کی, میں تو یہ سب چھوڑ. تو اب دیکھیں جس بندے نے یہ کام کیا, اب اس کو جب پوری ایک مجمع میں اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے تو وہ آئندہ یہ کام کرنے کا نہیں سوچے گا, کیونکہ یہ جو جرم ہے, یہ جو گناہ ہے نا, اس میں ایک لذت تو ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس طرح کی سخت سزا نہ رکھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طرف مائل ہو, کیونکہ قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ نفس جو ہے انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. انسان ایک برائی کرتا ہے, اس کے لیے دوسری برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک برائی پر پکڑ نہ ہو, انسان دوسری برائی کی طرف بھاگ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ چیز جو ہے اس لیے رکھی گئی کہ باقی لوگ بھی جو ہے عبرت حاصل کریں, اور یہ جرم کم سے کم ہو, ہمارے معاشرے میں یہ ریشو جو ہے کم سے کم ہو جائے. اور اگر کوئی انسان یہاں پر یہ سزا لے لیتا ہے تو آخرت میں اس کی معافی. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی پرسن یہ گناہ کر بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو گئی حدود کی کہ حدود نافذ ہوں گی. اچھا, یہ میٹنگ بند ہونے والی ہے, تو جب یہ بند ہو جائے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, اسی لنک سے جو آپ کو گروپ میں بھیجا گیا. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ تو ساری آیت تھی حدود کے بارے میں کہ اگر حد نافذ کرنے کا سارا اس طرح سے سسٹم ہے تو حد نافذ کی جائے گی. لیکن اگر جیسے اب ہمارے معاشرے میں جو ہے حد کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, تو اگر ہمارے معاشرے میں یا ہم مسلمانوں میں سے کسی سے یہ گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے. تو سب سے پہلی چیز کہ وہ اپنے گناہ کو ڈھانپے. ڈھانپنے سے کیا مراد ہے کہ وہ جو ہے ہر ایک کو نہ بتاتا پھرے, اپنے گناہ کی تشہیر نہ کرے,
آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، میری تمام امت کو معاف کر دیں گے سوائے مجاہرون کے۔ پوچھا گیا کہ مجاہرون کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، جو رات کو ایک گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کر یہ لوگوں میں جو ہے اس چیز کو عام کرتے ہیں کہ میں نے پچھلی رات فلاں اور فلاں گناہ کیا۔ یعنی اپنے گناہ کی تشہیر کرنا، گویا ہم ٹیگ لگا رہے ہیں اس گناہ پر کہ یہ اب گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہ صرف زنا نہیں ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ ہم جو اسٹیٹس پر میوزک لگا رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھ کر، یا کوئی اس طرح کی غلط چیز جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے ہم کر کے دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ وہ گناہ ہمارا معاف نہیں ہوگا، الا یہ کہ ہم پھر توبہ کر لیں اور ان لوگوں کو بھی روکیں جن لوگوں کو ہم نے یہ بتایا تھا۔ کیونکہ بتانا کیوں منع کیا گیا؟ کہ آپ ایک چیز دوسرے کو بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سننے والے نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو، لیکن آپ کے بتانے سے وہ بھی سوچنے لگ جائے، وہ بھی اس برائی کی طرف مائل ہو جائے، تو نقصان ہوا نا، صرف خود کو نہیں ہوا، اگلوں کو بھی ہو گیا۔ تو بہرحال اگر کوئی کسی سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی تشہیر نہ کرے، وہ لوگوں کو نہ بتاتا پھرے، اور جو ہے وہ اس کو چھپا کے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اب آج کل تو یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، لڑکے لڑکیاں فخر سے اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا، ہمارا فلاں کے ساتھ افیئر، مجھے فلاں نے یہ دیا، فلاں نے وہ دیا، میں فلاں کے ساتھ گئی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس گناہ کی تشہیر کر کے وہ معاشرے میں بے حیائی کا سبب بن رہے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ پر مائل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور سچی توبہ اور ندامت، سچی ندامت ہونی چاہیے، اور وہ ساری زندگی اس ندامت میں رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے توبہ کر لیا تو اب وہ سوچے اچھا بس میں نے توبہ کر لی تو کافی نہیں، یہ گناہ ایسا ہے جو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گناہ کا یہی ہے کہ اگر ثابت نہیں ہو پاتا، مطلب لوگوں تک نہیں جاتا، اس پر حد نافذ نہیں ہوتی ہے، یا انسان خود جو ہے دنیا میں سزا اس کی نہیں بھگتتا، تو بس پھر یہی ہے کہ اللہ کو منا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور آئندہ زندگی کے لیے جو ہے پکی پکی توبہ کر لے، اور گناہوں سے بچ کے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے دور میں کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو یہ آیت مکمل ہو گئی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ غیر شادی شدہ کی سزا کیا ہے، 100 کوڑے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد اس پرسن کو، اس لڑکے یا لڑکی کو، مرد اور عورت کو جلا وطن بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمام جی، تو بات ہو رہی تھی کہ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 100 کوڑے کے بعد جو ہے ان کو جلا وطن بھی کر دیا جائے گا، تمام ائمہ کرام سوائے امام گا، یعنی ملک سے بھی نکالا جائے گا، اور 1 سال کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو شادی شدہ ہے زانی، اس کی سزا رجم، اور اس میں ہمارے پاس 40 صحابہ کے اقوال آتے ہیں، تابعین کے فتاوی ہیں کہ جو ہے رجم کیا جائے گا، اور ہم اس سزا کا انکار نہیں کر سکتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس نے رجم کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک وحی کی ہی قسم ہے کہ اس حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ان چیزوں کے بارے میں اتنی بحث کی جا رہی ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے آرام سے کوئی بھی پرسن، عام سا بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو قرآن میں نہیں لکھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے، ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اسلام سے کوئی بات منسوخ کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی اوتھینٹک علم نہیں ہوتا، تو اس چیز میں بھی ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں ہم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو جو ہے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج کا دور جو فتنوں کا دور ہے، صرف 2 چیزیں ہی آپ کو گمراہی سے بچا سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کتاب کو بھی چھوڑا، ہم لوگوں نے سنت کو بھی چھوڑا، ہم لوگوں نے پکڑ لیا موبائل اور سوشل میڈیا۔ جو سوشل میڈیا پر دین کی بات پتہ چل رہی ہے ہم سمجھتے ہیں وہی حق ہے۔ نو ڈاؤٹ وہاں پر صحیح چیزیں موجود ہیں، لیکن زیادہ تر غلط چیزیں ہی بتائی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں خود علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، کون سی بات ماننی ہے اور کون سی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔
تو یہاں تک جو ہے ہم لوگوں کی پہلی آیت ہو گئی. اب آیت نمبر جو ہے 3 کو دیکھتے ہیں. جی یہ جو دوسری میٹنگ ہے نا یہ بھی بند ہونے والی ہے, تو اگر یہ بند ہو تو آپ لوگ دوبارہ سے جوائن کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ تک ہم کلاس کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور میں واقعہ آپ کو بتاتی چلوں رجم کے حوالے سے, کہ بہت ساری احادیث ہیں جس میں جو ہے رجم کی سزا کا بتایا گیا ہے. غامدیہ قبیلے کی ایک عورت تھی مدینہ میں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے جو تھا اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ مجھ سے جو ہے یہ کام ہو گیا ہے, یہ کام سرزد ہو گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بار بار پوچھا, اس نے کہا ہاں مجھ سے یہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب بچہ ہو جائے پھر آنا. تو وہ پریگننٹ ہو گئی تھی, پھر بچہ ہوا تو وہ پھر آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی لے جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, اور جو ہے جب یہ جو ہے مطلب اس عمر میں پہنچے کہ اس کی رضاعت کی مدت ختم ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا. پھر وہ 2 سال بعد عورت آئی ہے اور اس اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, اور پھر وہ کہنے لگی کہ اب مجھ پر حد نافذ کر دیں. آپ دیکھیں اس بندی کا گلٹ, اس کا اعتراف جرم, وہ بار بار آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بس مجھے جو ہے اس گناہ سے پاک کر دیں, اس گناہ سے پاک کر دیں, میں آخرت کی سزا جو ہے نہیں بھگت سکتی. ٹھیک ہے, پیچھے یہی لاجک تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے آ کے یہی کہہ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کو دیکھا کہ اب وہ جو ہے دودھ پیتی عمر میں نہیں رہا, تو پھر جو تھا اس عورت کو رجم کر دیا گیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ رجم کے دوران اس کا کوئی چھینٹا کسی پر پڑا تو لوگوں نے جو تھا بہت کراہت کی کہ ہے ناپاک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ 70 اہل مدینہ پر بھی وہ مطلب تقسیم کر دی جائے تو یہ ان کے لیے کفایت ہوگی. اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اگر کوئی سزا بھگت لیتا ہے تو اس کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا, کیونکہ اب وہ پاک ہو کر اللہ کے پاس گیا, اب آخرت میں جو ہے اس کو اس گناہ کی سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ رجم کے حوالے سے میں آپ کو حدیث بتا رہی تھی, واقعہ بتا رہی تھی, تاکہ آپ کو جو ہے یہ کلیئر ہو کہ یہ جو ہے حدیث میں موجود ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کا لیول, کہ وہ خود آ کر اعتراف کر لیا کرتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا, ہمیں دنیا میں ہی پاک کر دیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک, اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا مشرک مرد. وحرم ذلك علی المؤمنین, اور یہ حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر. اس آیت کے جو ہے نا 3 طرح سے معنی کیے گئے. اب یہاں پر جو زانی مرد اور زانی عورت کا ذکر کیا گیا, یہ وہ جو عادی ہوں, جو زنا کے عادی ہوں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا بات کی گئی, الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ, کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. اگر ہم اس کو اس سینس میں لیں تو اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک زانی مرد جو اس طرح کے لوز کریکٹر کا مالک بندہ ہوتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے, وہ کسی پاک دامن عورت, کسی نیک عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا. اس کو ایسی ہی اپنے جیسے لوز کریکٹر کی ہی عورتیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہے اس کے ساتھ فرینک ہو, اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں. تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا پرسن, ایسا انسان جو اس حد تک بغیرت ہو, وہ جو ہے صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت میں ہی دلچسپی رکھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے, ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں میں اس طرح کی بے حیائی برداشت کرتا ہے کہ جو ہے اس کے گھر کی عورتیں کچھ بھی کرتی رہیں, کسی کے ساتھ بھی جا کے مکالمہ کریں, اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو بہرحال جو خود پرسن اس طرح کا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی آخرت کا کیا بنے گا. اور پھر کیا ہے, والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک, اور اسی طرح ایک زانیہ عورت جو اس طرح کی لوز کریکٹر کی عورت ہو, وہ بھی کسی پاک دامن مرد میں جو ہے انٹرسٹ نہیں رکھتی. اس کا بھی انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے, ایک زانی مرد میں یا ایک مشرک مرد میں. اچھا اب یہاں پر زانی کے ساتھ تو ریلیشن سمجھ آتا ہے, لیکن یہاں پر جو مشرک کی بات کی گئی اس سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جو زنا ہے اور جو شرک ہے, اس میں ان دونوں جرائم میں, ان دونوں گناہوں میں ایک مماثلت ہے. شرک میں انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے اللہ کا ہمسر ٹھہرا دیتا ہے. اور زنا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی جائز, جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب شوہر دیا یا بیوی دی ہے, یا اس کا جو بھی جائز رشتہ ہے, وہ اس جائز تعلق میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک مماثلت پائی جاتی ہے.
اس گناہ میں اور پھر شرک میں. تو بہرحال پہلا معنی کیا ہو گیا کہ وہ دونوں انٹرسٹ ہی اسی میں لیتے ہیں اپنے جیسی نیچر والے میں. اب ایک زانیہ عورت یا لوز کریکٹر کی عورت کبھی بھی کسی ایسے پرسن کو پسند نہیں کرے گی جو نماز قرآن کا پابند ہو، جو داڑھی والا ہو، جو حجاب کروانے والا ہو، جو اپنے گھر میں جو ہے اس طرح کی حدود نافذ کرنے والا ہو. وہ تو اس چیز کو قید سمجھے گی، وہ کہے گی نہیں میں اس معاشرے میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ ان کو اپنے جیسے ہی لوگ پسند آتے ہیں. نمبر 2 پر جو ہے یہاں پر نکاح سے مراد جو ہے وہ جماع یعنی انٹر کورس لیا گیا کہ جو زانی مرد ہے وہ انٹر کورس کرتا ہے صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے، اور اسی طرح زانیہ مرد بھی اگر زنا کرتی ہے تو وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کرتی ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ مومنوں پر حرام ہے کہ جو مسلمان مرد یا عورت اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا، وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی کیا گیا کہ اگر ان لوگوں نے نکاح کرنا بھی ہے، ان لوگوں نے شادی کرنی بھی ہے، تو ان کو اپنے جیسے لوگوں میں ہی شادی کرنی چاہیے. زانی مرد ہے تو زانی عورت یا مشرکہ، اور اگر زانیہ ہے تو اسی طرح وہ اپنے جیسے لوگوں میں ہی نکاح کرے. اس کے علاوہ جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ یہ تعلق مطلب یہ نکاح کا تعلق نہیں رکھ سکتے. وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر. اب مومن یہاں پر جو ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو ولی ہیں، عورت کے ولی ہوتے ہیں، تو ان کو جب عورت کے لیے رشتہ لینے جائیں اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، تو وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کانشیس ہوں کہ لڑکے کا کردار کیسا ہے. اگر وہ لوز کریکٹر کا مالک ہے، اگر وہ اس طرح کے گناہوں میں، اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، تو ہرگز ان کو اپنے گھر کی عورت کا جو رشتہ ہے وہ وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے جو خود تو پاک دامن ہو لیکن اس کا شوہر جو ہے پاک دامن نہ ہو. ظاہر ہے وہ پھر اور عورتوں کے ساتھ ملوث ہوتا ہے، وہ اور جگہ جا جا کے منہ مارتا ہے، تو وہ بیچاری جو پاک دامن عورت ہوتی ہے وہ تو اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہے. اس کی نسلوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنے جیسے ہی شریف پاکیزہ گھرانوں میں ہی نکاح کریں اور اپنے جیسے ہی لوگوں میں رشتہ کریں. ٹھیک ہے. ایسا کرنا جو ہے ان کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ کسی اور یعنی زنا جیسے گناہ والے خاندانوں میں یا لوگوں میں اپنا نکاح وغیرہ کرتے ہیں. پلس یہ کہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہے کہ اگر کوئی لڑکا اس طرح کی غلط قسم کی صحبت کا شکار ہو کر اس طرح کے غلط قسم کے کام کر رہا ہے، تو اس کی فیملی کیا کہتی ہے کہ جو ہے اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. شادی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی ہے. جو پرسن پہلے شرم نہیں کرتا، جس انسان میں پہلے حیا نہیں ہے، وہ شادی کے بعد تو مزید اگلی جو بندی آ رہی ہے اس کی زندگی برباد کرے گا. تو اس میں جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. والدین بھی اس چیز میں بہت زیادہ کوتاہی کر دیتے ہیں. شادی کر کے وہ خود تو فارغ ہو جاتے ہیں لیکن جو آگے زندگی گزارنے والے ہیں ان لوگوں کی زندگی جو ہے برباد ہو کے رہ جاتی ہے کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی گزار نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی صورت میں ہم آگے مزید پڑھیں گے کہ نکاح کے لیے جو ہے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور کیا چیز جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں جو ہے گائیڈ کیا. ہاں، ایک اور ایکسیپشنل کیس یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی پرسن اس طرح سے ان کاموں میں ملوث تھا لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی کو جو ہے بالکل صحیح ڈگر پر لے آیا ہے، تو وہاں پر رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ اس کی توبہ واضح ہو، اس کے نیک کام واضح ہو، وہ گناہ اس طرح کے نہ کرتا ہو، وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہو، پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے ویسا ہی معاملہ جیسا عام لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان دو آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ زنا کی حد کیا ہے، زنا کا گناہ کیا ہوتا ہے، اور جو ہے اگر کوئی زنا کرنے کا عادی انسان ہے یا مرد ہے یا عورت ہے تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم مزید اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کہ زنا کی اقسام کیا ہوتی ہیں. آئی نو آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر تیسرے چوتھے بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہر پرسن جو ہے 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں اس طرح کے ریلیشن شپس میں انوالو ہیں. اور
ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ فیکٹرز موجود ہیں. کچھ ہمارے ماحول گھروں کے ایسے ہیں، کچھ ہمارے والدین کا قصور ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں لمٹس کا خیال نہیں رکھتے، کچھ انسانوں کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنا سیلف کنٹرول کھو دیتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، کچھ یہ کہ سوشل میڈیا اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے. مطلب بہت سارے فیکٹرز مل گئے، اور ان سب فیکٹرز کے ملنے کی وجہ سے اب کیا ہو گیا کہ یہ سب جو ہے پھیلتا جا رہا ہے، اور بہت یہ چیز عام ہو گئی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو زنا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا کہتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا کرو ہی نہ، اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی ہر وہ رستہ جو انسان کو زنا کے قریب لے کر جاتا ہے نا، ہمیں اس رستے کے بھی قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے، ہمیں حکم دے دیا گیا. اب وہ کون کون سے رستے ہیں جو انسان کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں؟ وہ کیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرنا. آپ دیکھیں ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، ہمارے فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، ہمارا میوزک کس چیز پر بیس کرتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں میوزک حرام کیوں ہے. آپ کبھی میوزک کے بارے میں جا کے ریسرچ کریں کہ اس طرح اس میں جو ہے کون کون سے انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، اور ان میں جو ٹیونز یوز ہو رہی ہیں، ان میں جو سبلیمینل میسیجز ہیں، وہ کتنے فحاشی اور بے حیائی پر جو ہے مشتمل ہے. کبھی آپ یوٹیوب پر گوگل پر جا کر سرچ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میوزک انسان کی روح کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہے. میوزک کیسے انسان کے اندر اس طرح کی حیوانیت پیدا کرتا ہے. کوئی انسان اگر کہے نا میں اور تو کچھ نہیں کرتی بس میں میوزک سنتی ہوں، تو وہ چلی جائے گی اس طرف، وہ اس رستے کی طرف چلی جائے گی، وہ ایک نہ ایک دن پھسلے گی. کیونکہ وہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے جو ہمارے ذہن پر پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایک کانشیس والا پارٹ ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس والا پارٹ ہوتا ہے. تو میوزک ہمارے سب کانشیس پارٹ پہ حاوی ہوتا ہے. وہ ہماری سوچ کو رفتہ رفتہ ایسا بنا دیتا ہے کہ ہمیں پھر یہ چیزیں غلط نہیں لگتی. اور پھر نامحرم لوگوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا، ان کے ساتھ افیئرز، کزنس کے ساتھ اس طرح کی بات چیت، چیٹنگ اور یہ سب کچھ، پھر انسان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ غلط ہے. وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم تو بس بات کر رہے ہیں. یہ بس جو بات ہوتی ہے نا، یا کہ وہ بس ہمارے بھائی ہیں، یہیں سے دروازے کھلتے ہیں زنا کے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا. تو اب کوئی بھی جو پرسن ہے نا، لوگ جو ہیں مرد اور عورت، کہ جب وہ زنا کرتے ہیں نا تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ پہلی ملاقات میں ہی زنا ہو جائے. نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور شروعات عورت کی طرف سے ہے. عورت اپنی زینت کا اظہار کرتی ہے، عورت اپنا پردہ اتارتی ہے، عورت سج سنور کے جاتی ہے مرد کے سامنے. وہ بے شک کسی کو لفٹ نہ کروا رہی ہو، لیکن جب وہ سج سنور کر نکل رہی ہے تو مرد تو دیکھے گا، اور ایک دن وہ بھی پھسلے گی. جب عورت اس طرح سے نکلتی ہے تو مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ اس کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے. ہاتھ بڑھانے سے مراد کے دوستی کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر نگاہیں، اور آپ دیکھیں گے حدیث آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اسی صورت میں ہی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے. تو نگاہوں کے ذریعے جو ہے پھر وہ کام خراب کرتا ہے، اور شیطان کا زہر سے بجھا ہوا تیر کہا گیا ہے نگاہوں کو. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، نگاہوں سے شروعات ہوتی ہے، اور نگاہوں کے بعد دل متاثر ہوتے ہیں. یہ چیزیں دل پر جا کے ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں. پھر یہ دل میں جو اثرات آتے ہیں وہ انسان کی عقل پر حاوی ہوتے ہیں. پھر شروع ہوتا ہے سلسلہ پریکٹیکل. جب اس طرح کے جذبات اندر چل رہے تھے اس ٹائم پر اگر انسان نے کل کر دی ہے، اس کو ختم کر دیا تو ٹھیک ہے، ان کا منہ دبا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ پریکٹیکلی شروع ہو جاتا ہے. بات چیت، پھر انوالومنٹ، پھر ملنا جلنا، اور پھر گفٹس، اور پھر یہ سب. اور یہ کوئی ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوتی ہے. شیطان آہستہ آہستہ انسان کو پھسلاتا ہے، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں پوری دنیا میں سب بس تم ہی ہو، اور اس طرح کی فضول قسم کے وعدے وعیدے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر ان کی زندگیاں تباہ. اگر تو وہ سلیم الفطرت انسان ہے پھر تو وہ آگے جی ہی نہیں پاتے. اور اگر گناہ کے عادی ہیں پھر وہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ یوز کریں گے ہر پرسن کو. اور آپ دیکھ لیں ویسٹ میں یہی ہو رہا ہے، ایک ایک مرد نے کتنی کتنی عورتوں، یا ایک ہی عورت نے کتنے کتنے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. ہم لوگ انسانیت سے حیوانیت کے درجے پر جا رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب اگر ہم زنا کی سزائیں دیکھیں نا، اور اس کے متعلق جو احادیث آتی ہیں وہ ہلا دینے والی احادیث ہیں.
قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے کہ لوگ میوزک کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے. یہ چیزیں کثرت سے ہوں گی، اور مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ چیزیں، یہ گناہ کثرت سے ہوں گے نا، تو اللہ کے عذاب نازل ہوں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے. ایون ایک اور سزا کا آتا ہے کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نہ ہی نظر رحمت کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان سے بات کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا. پوچھا گیا کون سے 3 لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ جو بوڑھا زانی ہو، یعنی وہ اس عمر میں پہنچ گیا ہے، اس عمر میں پہنچنے کے بعد تو یہ جذبات کم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عادی ہے اس چیز کا، بوڑھا زانی، تو اس کے لیے سخت سزا. اس کے بعد پھر جھوٹا لیڈر، جو بادشاہ ہو یا لیڈر ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، جھوٹے وعدے کرنے والا ہو، ان کے لیے یہ سزا. اور تیسرا متکبر فقیر، کہ جو غریب تو ہے لیکن اس کا تکبر نہیں ٹوٹ رہا. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کریں گے، ان سے بات تک نہیں کریں گے اور ان کو عذاب دیں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کا بندہ اور بندی زنا کرتے ہیں. سب سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کو اس ٹائم پر آتی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی زنا کی حالت میں مرد اور عورت کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو سمجھے کہ وہ ایمان کے بغیر فوت ہوا ہے. ایمان اس کو واپس تب ملے گا جب وہ توبہ کرے گا. تو اس ایکٹ پر بتایا گیا، اس گناہ پر بتایا گیا کہ جو ہے اس کا ایمان اٹھا لیا گیا. تو آپ سوچیں جو کام اس گناہ تک لے کر جاتے ہیں، کیا وہ ہمارے ایمان کو متاثر نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ ہمیں اللہ سے دور نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ ہمارے اندر بے چینیاں نہیں پیدا کرتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو سارے رستے بتائے کہ انسان یکا یک نہیں جاتا اس گناہ کی طرف، آہستہ آہستہ جاتا ہے، اور کن کن سیڑھیوں سے گزر کے وہ جا رہا ہوتا ہے. تو ہر سیڑھی پر اس کا ایمان کا درجہ کم ہوگا. اس کے اس طرح کے تعلقات ہیں، وہ نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ میوزک سن رہا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ بے پردگی میں جو ہے ملوث ہے، وہ اس طرح کے جتنے بھی کام اس کے ایمان کو متاثر کریں گے. پھر وہ بے شک نماز قرآن بھی کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں چین نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. اور یہ تو پھر آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب انسان اس طرح سے حرام میں ملوث ہوتا ہے تو حلال کی برکت ہی اٹھ جاتی ہے، حلال کی لذتیں ہی اٹھ جاتی ہیں. جب ایسے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں، خوش رہنا بھی چاہیں تو برکتیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک رستہ کھولا تھا آپ کے لیے حلال کا. ہم لوگوں نے اس کو جو تھا یہ سمجھا کہ اچھا یہ دیر سے ہوگا تو ہم ابھی اپنی خواہشیں پوری کر لیں. تو ڈیفینیٹلی وہ جو چیزیں پہلے لے لیں اب وہ بعد میں جب ملتی ہیں تو پھر انسان جو ہے ان پر خوش نہیں ہو پاتا. تو بہرحال ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے. ٹھیک ہے، نیند میں آپ نے جو ہے آپ کو دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں یہ منظر دکھایا گیا کہ کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگی عورتیں ہیں، اور وہ ایک تندور جیسی جگہ ہے. تندور آپ نے دیکھا ہوگا جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، نیچے والا حصہ اس کا کشادہ ہوتا ہے اور اوپر والا تھوڑا تنگ ہوتا ہے. تو تندور جیسی جگہ ہے وہاں پر موجود ہے. تو اب کیا ہے کہ جب تندور کے نیچے سے، اس جگہ کے نیچے سے آگ بھڑکتی ہے تو یہ ننگے مرد اور یہ ننگی عورتیں اوپر کو اچھلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے نا کہ مطلب عذاب بھی ایسا سخت، اور جو ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو تندور میں روٹی کو پکتے ہوئے کیسے منٹ میں وہ لگاتے ہیں اور 1-2 منٹ کے بعد وہ فوراً سے نکال کے. یہ تو دنیا کی آگ ہے نا، جو جبکہ جہنم کی آگ جو ہے 69 گنا زیادہ ہے اس سے تیز. تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ یہ جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں یہ زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث بزار کی ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی آتی ہے کہ بوڑھے زانی پر 7 آسمان اور 7 زمینیں لعنت کرتی ہیں. اب دیکھیں اتنی سخت سزاؤں کے بعد پھر کون سوچ سکتا ہے کہ وہ یہ گناہ کرے.
یہی آخرت کا خوف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو اس چیز پر مائل کرتا تھا کہ ہم یہیں پر اسی دنیا میں سزا کو جو ہے قبول کر لیں، آخرت میں ہم اس گناہ سے آخرت میں سزا سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد زنا کی کچھ اقسام ہے. اصل جو زنا ہے وہ تو یہی ہے سیکشول انٹرکورس جس میں جماع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس گناہ پر حد جاری ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ پھر حد کا ہم پڑھ چکے ہیں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ. لیکن اس کے علاوہ اور اعضاء کا بھی جو ہے نا زنا ہوتا ہے. کیسے؟ حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے. ہاتھ کا زنا کیا ہے کہ انسان جو ہے کسی نامحرم عورت کو یا نامحرم مرد کو ٹچ کرے، یہ ہاتھ کا زنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آنکھ کا زنا کیا ہے کہ ایسی چیزیں دیکھی جائیں. ہم اس طرح کی موویز میں یہ سینز دیکھیں، ہم ڈراموں میں یہ سینز دیکھیں، ہم اس طرح کے ننگے ناچ دیکھیں، اس طرح کی فحاشی والی چیزیں جو یوٹیوب پر ہر جگہ پر موجود ہیں، ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں زنا کر رہی ہیں، ہمارا ایمان اٹھ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے، ہماری روح اذیت میں جا رہی ہے. پھر زبان کا جو زنا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرنا، خواہ وہ اپنے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ یہ چیز عام ہے، لوگ کھلے عام ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بندی کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، فلاں ایسے کرتی ہے، فلاں ویسے کرتی ہے. اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انسان کے الفاظ ایک دن اس کا عمل بن جاتے ہیں. پھر دل کا زنا کیا ہے کہ انسان کا دل ایسی چیزوں کی، ایسے کاموں کی چاہت کرے یا تمنا کرے یا اس طرح کی چیزوں کو امیجن کرے، یہ دل کا زنا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ آخر میں شرم گاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا پھر تکذیب کر دیتی ہے، یا تو وہ کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے انسان یا پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ پہلے تو صرف مرد عورت کا ریلیشن شپ تھا، اب تو حیوانیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ شیطان نے انسانوں کو اتنا بہکا دیا کہ اب مرد کی عورت سے خواہش نہیں پوری ہوتی تو مرد مرد کے ساتھ لگ گیا، گے کا سسٹم. پھر لیسبینزم کہ عورت ہومو سیکشولیٹی کتنا زیادہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے. یہاں سے بھی نہیں، پھر سیلف پلیجر لینا، اللہ اکبر. اب تو انسان جانوروں کے ساتھ یہ کام کرنے لگ گیا، انسان بچوں کے ساتھ یہ کام کرنے لگ گیا. اتنا زیادہ شیطان نے اس کو اس چیز میں لگا دیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں لیکن سیلف کنٹرول بھی سکھایا ہے کہ ہم نے سیلف کنٹرول کرنا ہے. ہمارے اندر یہ جذبات اٹھتے ہیں تو ہم نے خود کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے، ہم نے خود کو لمٹ میں رکھنا ہے. اگر ہم نہیں رکھتے تو نہ صرف اپنا نقصان کریں گے، پورے معاشرے کا بھی نقصان کریں گے. جن جگہوں پر یہ چیزیں عام ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اللہ خیر کرے پاکستان میں بھی ان چیزوں پر بڑا کام ہو رہا ہے. آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں حقوق نسواں کے نام پر جو ہیں تحریکیں چلا رہی ہوتی ہیں، ان کا مین مقصد کیا ہے؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، ہم ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائیں یا ہم جو بھی کریں. تو پیچھے ایک موٹیو کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں بھی لیگل کیا جائے. لیکن اسلام ان چیزوں کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو نکاح کے علاوہ کسی اور رستے کی طرف جاتا ہے، نکاح یا جو لانڈی کا سسٹم پہلے تھا اب نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہے اولئک هم العادون، کہ یہی لوگ جو ہے نا حد سے گزرنے والے ہیں. عادون کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں، عاد یعودو اور عدوف سے، کہ یہ لوگ جو ہے نا عدوف کہتے ہیں دشمن کو. ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا گویا وہ دشمنی پالتے ہیں. جب انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے مقابل کوئی پرسن ہوتا ہے. تو اب یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کس کے مقابلے میں جو ہے دشمنی پال رہے ہیں، جس کے مخالف ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کے دشمن ہیں، اپنی روح کے دشمن ہے، اپنی دنیا اور آخرت کے دشمن ہے، پھر وہ اپنی فیملی کے دشمن ہے، پھر وہ اپنے معاشرے کے دشمن ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ اللہ کے دین کے دشمن ہے. اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو اگر انسان ان چیزوں میں، ان افیئرز میں جو ہے انوالو ہو رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے تو روکے کیسے خود کو، روکے کیسے خود کو؟ تو اس میں بھی اسلام جو ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے خود کو کیسے روکنا ہے. احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، سب سے پہلے تو کیا چیز کے نکاح،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور جو استطاعت نہ پائے وہ روزے اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ یہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ یعنی کہ انسان کے اندر یہ شہوت کے جذبات اللہ نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اس طرح سے کسی معاملے میں اس طرح کے کسی گناہ میں انوالو ہو رہا ہے یا یہ جذبات اس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائے گا، تو اول چیز نکاح۔ اب نکاح جیسے ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اولاد والدین سے کہتے ہوئے کتراتی ہے، والدین اولاد کو پہلے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم اپنی ڈگری مکمل کرو، تم فلاں مکمل کرو، گھر بناؤ، یہ پھر جا کے نکاح۔ تو اب اتنا ایک ایسا دور ہے جہاں پر مکس گیدرنگ ہے، کو ایجوکیشن ہے، ہر جگہ پر انٹر منگلنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس دور میں خود کو بچا کر رکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اس کے لیے ابھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ روزے رکھے، وہ کثرت سے روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ وہ روزہ اس کی شہوت کو توڑے گا، وہ اس طرح کی خواہشات کو جو ہے وہ توڑ دے گا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اس طرح کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا جو ہے علاج کہہ سکتے ہیں وہ روزہ ہے۔ یہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اس گناہ سے بچنے کا ایک اور طریقہ کہ انسان تنہائی میں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تنہائی میں خواہ وہ مطلب نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے، یا پھر اگر وہ صرف دیکھنے کی حد تک ان چیزوں میں، ان گناہوں میں ملوث ہے، تو وہ تنہائی میں نہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں سے کوسوں دور رہے، ایسے انسان سے کوسوں دور رہے جو اس کو اس طرف مائل کر رہا ہے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہے، افیئر ہے، کزن ہے، کلاس فیلو ہے، کوئی بھی ہے، اس سے بالکل کٹ آف۔ اگر نہیں کریں گے نا تو اپنا نقصان ہے، اپنا ہی نقصان ہے، اپنی دنیا بھی خراب، اپنی آخرت بھی خراب۔ اور میں کہتی ہوں ہم میں سے 90% لڑکیاں جانتی ہوتی ہیں کہ اس افیئر کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہی بات کہ شہوت، نفس بہت زیادہ نام محبت کا دے دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہوتی وہ نفس پرستی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خود کو بالکل کٹ آف کریں۔ اس کے بعد پھر یہ کہ نظروں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ بار بار اسی گناہ میں گرتا ہے، وہ پھسلتا ہے۔ تو نظروں کی حفاظت کریں ایسے تمام چیزوں سے، ایسے انسانوں سے جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنی حیا کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، اپنی نامحرم لوگوں سے بات چیت کو لمٹ کر دیں، صرف ضرورت کی حد تک بات، اور وہ بھی ایک سنجیدہ انداز میں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ فرینک ہونا، ہنسی مذاق، یہ سب چیزیں جو ہے ان سے بچ کر رہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دعائیں کریں کثرت سے۔ اگر انسان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس فتنے میں پڑ رہا ہے، اس کا نفس اس کو جو ہے اس طرف مائل کر رہا ہے، تو کثرت سے دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال کو کفایت کرنے والا بنا دے اور مجھے حرام سے بچا کر جو ہے ہر چیز سے جو ہے بے نیاز کر کے اپنا بنا لے۔ تو یہ دعا بھی انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی، آپ لوگ ضرور یاد کر کے جو ہے اس کو مانگیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پرسن اس چیز میں، اس کام میں، اس گناہ میں انوالو ہے، تو اس کو بھی ضرور یاد کروائیے۔ یہ دعا بہت تاثیر والی ہے۔ پھر خود کو مصروف رکھیں پروڈکٹیو کاموں میں، کہ آپ کا ذہن ان چیزوں کو نہ سوچے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ خالی ہیں، آپ فری ہیں، آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں، شیطان اس طرح کے وسوسے لے کر آئے گا، چلو ڈرامہ دیکھ لو، چلو گانا سن لو، چلو مووی دیکھ لو۔ تو یہ دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ انسان کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے کل نور کی ایکسپلینیشن کی تھی نا، سب سے پہلا جو گناہ ہمارے نور کو بجھاتا ہے نا، ہمارے دل کو تاریک کرتا ہے نا، وہ بے حیائی کا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بے حیائی کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، بے پردگی کی صورت میں، آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی صورت میں، اس طرح کے افیئرز میں انوالو ہونے کی صورت میں، یا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی صورت میں۔ یہ سب جو ہے انسان کے دل کے نور کو بجھا دیتے ہیں، اور اگر زیادہ انسان انوالو ہو جائے تو پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، جس کو پھر جہنم کی آگ کے سوا کوئی اور چیز نہیں پگھلا سکتی، استغفر اللہ۔ تو بہرحال پروڈکٹیو کاموں میں جو ہے اس کو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور دینی سرگرمیوں میں پھر اچھی صحبت، اور پھر ہر طرح سے خود کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے۔ معذرت آپ کا ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا، لیکن اس کو جو ہے اس ٹاپک کو
مکمل کرنا ضروری تھا. ابھی بھی بہت کچھ ہے جس کو ایکسپلین کرنا رہ گیا ہے، لیکن جو ہے پھر بھی ہمارا ٹائم اتنا ہی تھا. باقی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے. میں آپ کے کوشچنز دیکھ لیتی ہوں. جی بس کلاس ختم ہونے والی ہے. جی بالکل، چیٹنگ کرنا نامحرم مردوں سے، نامحرم لڑکوں سے چیٹنگ کرنا، وہ آپ کے کلاس. نامحرم کا کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ ان لمیٹیڈ ہے. محرم کی کچھ لسٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم سورۃ النور میں ہی پڑھیں گے کہ کون کون سے ہمارے محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، محرم ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جاتا. ان کے ساتھ انسان بات چیت ہنس بول سکتا ہے، لیکن نامحرم کے ساتھ فرینکنس والا لیول نہیں ہونا چاہیے. بات کرنی ہے تو ضرورت کی، کام کی، دو ٹوک مختصر انداز میں. مطلب اتنا فری نہ ہو کہ سامنے والا سمجھے کہ یہ بندی ہے ہی ایسی. ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو چیٹ باکس میں لکھ دیں، نہیں تو ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. ناول ریڈنگ گناہ نہیں ہے. اس طرح کے اگر ناولز ہیں جو انسان کے اندر اس طرح کی خواہشات پیدا کرتے ہیں تو وہ گناہ میں آ جاتے ہیں. اسلامک ناولز پڑھیں جن سے آپ سیکھیں، جن سے آپ کے اندر عمل، دین کے معاملے میں جو ہے عمل بڑھے. لیکن ایسی چیزیں جو صرف رومانس پر مبنی ہے، لڑکا اور لڑکی کی کہانیوں پر مبنی ہے، عشق و عاشقی والی، ان چیزوں سے کوسوں دور رہیں. یہ انسان کی ذہنیت خراب کر دیتے ہیں. لانڈری کا کنسیپٹ انشاءاللہ یہ تھوڑا بڑا ہے، یہ میں پھر کنسیپٹ کلیئر کروں گی. آج جو ہم لوگوں نے پڑھا اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. جی میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی. کسی کو پسند کرنا شادی سے پہلے، اس بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ اگر کوئی انسان شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس بارے میں کیا کرے. تو وہ سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ کسی کے لیے دل میں اس طرح کی فیلنگز آنا بری بات نہیں ہے، لیکن انسان اس کو کنٹرول کر لے، کیونکہ اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکلی گناہ کی طرف چلا جائے. اس کے بعد نمبر 2، اگر اس طرح کی پسندیدگی ہے تو اپنے بڑوں کو بتائیں. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں سے بات کرنے کی ہمت کریں کہ اس جو ہے جگہ پر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، میں کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح سے بات چیت کریں. اگر آپ کے بڑے جو ہیں اس چیز میں راضی ہیں اور وہ دین اور دنیا دونوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا کردار اور اس کا ایمان سب سے پہلے اہم چیز ہے دونوں کے معاملے میں، لڑکا ہے یا لڑکی. تو اس کے بعد جو ہے پھر پراپر طریقے سے بڑوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوگا. لڑکے یا لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپس میں ہی چیٹنگ شروع کر دیں، آپس میں ہی انوالو ہو جائیں. یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. چار لوگوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے کسی کو زنا پروف کرنے کے لیے. تو آج کل میڈیکل کیئر کے بھی چیک ہو جاتا ہے کہ ریپ کس سے ہوا. یہ میں ایسا کرتی ہوں انشاءاللہ میں اس کو کنفرم کر کے بتا دیتی ہوں. جی یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، زبردستی کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیتی ہوں. بالکل، محرم کے ساتھ بھی آپ ہر طرح سے فری نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور آج کل کے معاشرے میں تو آپ سنتے آ رہے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، ماموں اور چاچو یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا عورت کے اندر حس رکھی ہے کہ کون اس کو کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ کو اس طرح سے کچھ محسوس ہو رہا ہے تو آپ خود ہی کنارہ کشی اختیار کریں، خود ہی لمٹ کر لیں. اپنے محرم کے رشتہ داروں کی سینس میں بات کر رہی ہوں. اگر ہماری آواز سے اگلا ہماری طرف اٹریکٹ ہو تو کیا کریں؟ پھر اس میں یہ ہے کہ بات چیت کم سے کم کریں اور اپنا لہجہ تھوڑا سا سخت رکھیں. ٹھیک ہے، عورت کی آواز ویسے ہی خوبصورت ہے، نزاکت والی ہوتی ہے، تو مائل ہوتا ہے اگلا انسان، لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنا لہجہ تھوڑا سخت رکھیں کہ اگلا پرسن جو ہے نا ہمت نہ کرے. اور پھر اس میں آپ کا پورا امیج بھی میٹر کرتا ہے. اگر ہم جو ہے بے پردگی کے ساتھ کسی سے سخت بات کر رہے ہیں نا تو وہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا، اتنا زیادہ اگلے بندے کو متاثر نہیں کرے گا. اگر آپ فل پردے میں لپٹی ہوئی ہیں اور آپ کے معاملات میں بھی اس طرح سے ہی آپ خیال رکھنے والی ہیں، تقوی رکھنے والی ہیں، اور پھر آپ تھوڑے سے سنجیدہ انداز میں، سخت انداز میں بات کر رہی ہیں، تو اگلا پرسن ہمت نہیں کرے گا آپ کی طرف بڑھنے کی. وہ اٹریکٹ ہو بھی رہا ہے نا تو وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرے گا.
نکاح کی نیت سے ایک بار دیکھ لینا، بات چیت کرنا، نکاح سے پہلے دیکھنا جائز ہے لیکن بڑوں کی موجودگی میں، لیکن وہاں پر جہاں پر نکاح ہونا ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں اس لیے میں اس کو دیکھتی ہوں، ہمارا کیا پتہ نکاح ہی ہو جائے، نہیں، جہاں پر بڑوں کی موجودگی میں رشتہ طے ہو گیا ہے وہاں پر بڑوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں، اور دیکھنا چاہیے، بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کی موجودگی میں کریں، آپس میں یہ نہیں کہ چیٹنگ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ منگنی سے پہلے والی چیٹنگ جو ہوتی ہے یہ بھی، سوری، منگنی کے بعد جو چیٹنگ ہوتی ہے یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف نکاح ہے جو انسان کو ایک محرم رشتہ پرووائڈ کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کسی سے چیٹنگ کرتے ہیں اور نیت نہ بھی ہو تو وہ بھی زنا شمار ہوگا، نیت کا تو عمل ہوگا ہی ہوگا، کوئی انسان کیوں نہ محرم سے بات کرے گا بھائی، جب تک اس کے دل میں چوٹ ہے تبھی وہ بات کرے گا نا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اگر آپ کو ضرورت کی بات کرنی ہے، پہلے تو دیکھیں کہ وہ جو ضرورت ہے اگر عورتوں سے پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مردوں سے ہی بات کرنی پڑ جاتی ہے تو وہی بات کے سخت لہجے میں ہو، چیٹنگ کرنا یہ اس میں نہیں آتا، چیٹنگ میں تو انسان بڑا فری ہو جاتا ہے، اس میں تو نفس کا چوڑ ہے ہی ہے، اور وہی بات شیطان آہستہ آہستہ پھسلاتا ہے۔ غیر محرم آئے تو گھر میں، اچھا گھر میں مہمان آئے تو اسلام کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں نہیں، اسلام تو کریں گے لیکن وہی بات ہے کہ اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر میل پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر سکتی ہے، اس بارے میں بتا دیں، علماء کرام اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ایک مرد کا علاج مرد کو کرنا چاہیے اور ایک عورت کا علاج عورت کو ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی پہلے پوری کوشش کر لیں کہ جو ہے اس طرح سے اس طرح کی سچویشنز نہ ہی پیش آئیں، کیونکہ ٹچ کرنا پھر بھی جو ہے بے شک اس ٹائم پر علاج کی ہی نیت ہوتی ہے لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ ہاں اگر بہت ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ اور کوئی حل نہیں ہے تو پھر وہی بات ہے کہ آخری عذر یہی ہوگا۔ جی جی، پڑھنے کے لیے اور یہ سب چیزیں سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تو ظاہر ہے اسٹڈیز کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بہت زیادہ سوچ کر اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو نہ محرم لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں یہ سب معاملات بتائے گئے ہیں، کھول کھول کے بتائے گئے ہیں، گائیڈ کیا گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ۔ کو ایجوکیشن اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو کمبائن سسٹم پسند نہیں ہے۔ کمبائن سے مراد جہاں پر مردوں اور عورتوں کا باہم انٹریکشن ہوتا ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو کسی ایسی جگہ جہاں پر مرد نہ ہو، ٹھیک ہے، ابھی بھی ایسے کالجز یونیورسٹیز موجود ہیں۔ نمبر 2 پر یہ کہ اگر بالفرض آپ وہاں پر موجود ہیں بھی صحیح تو پھر آپ سمجھیں آپ نے خود کو فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن اب آپ جب فتنے والے ماحول میں موجود ہیں تو آپ کو ایکسٹرا سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ہر طرح سے اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے فزیکلی اپنی اپیرنس کے لحاظ سے بھی اور اپنے دل کے لحاظ سے بھی، آپ کو اپنے دل کے ارد گرد تقوی کا لباس ڈالنا ہے، باہر تو آپ عبایا پہنیں گی ہی پہنیں گی، آپ نے اپنے دل کو بھی بچا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں،